اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اور اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ تھی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کیوں بھیجی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ اور ابھی کی جو آیت کریمہ ہے آج، اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا، اس سلسلے میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں اور تینوں میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تینوں میں ٹکراؤ تعارض کی کوئی صورت نہیں ہے، آرام سے تطبیق دی جا سکتی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں آئے تو آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں غلبہ عطا فرمایا اور فتح نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب درے سے حملہ ہوا تو بظاہر شکست ہوئی۔ ایک شخص جس کا نام عتبہ ابن وقاص تھا، اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق کیا ہے حضور کے قریب آ کر کے تلوار گھمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کٹ گئے اور دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے خون کو پوچھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام جن کا نام تھا سالم، یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور چہرے سے خون دھو رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کو پریشان کرے، تکلیف دے، زخمی کرے، جبکہ نبی ان کا خیر خواہ ہے، کوئی بدخواہ نہیں، نبی ان کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرنے والا ہے نہ کہ جہنم کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بافیض ترجمان سے جملے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، محبوب آپ کو ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ نہیں کہ یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے، آپ کو ہم نے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہاں، جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرے تو اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے۔ یہ اس وقت 2 آیتیں نازل ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 بار نہیں بلکہ 71 بار عطا فرمائی ہے۔ کتنے بار؟ 71 مرتبہ، 70 شہداء کے ساتھ اور 1 بار اکیلے، 71 بار جنازے کی نماز پڑھی۔ تو جب حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے پاس پیش کیا گیا شہادت کے بعد، تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو مسلح کر دیا گیا تھا، مسلح بانی ان کے کچھ اعضاء الگ کر دیے گئے، مخصوص اعضاء بھی اور سینہ بھی چاک کر دیا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، کہا کہ آپ اپنی والدہ کو ادھر مت آنے دینا، کیونکہ وہ جب اپنے بھائی کو دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ اور آقا علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا کہ ان لوگوں نے 1 کو مسلح کیا ہے، ہم 1 کے بدلے ان کے 30 کو مسلح کریں گے۔ آقا علیہ السلام کی زبان سے سوچیں، جو نبی سراپا کریم ہو، سراپا رحمت ہو، یہ جملہ نکل رہا ہے تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کے بدلے 30 کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا جائے گا۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی،
اور ارشاد فرمایا محبوب آپ کو ہم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، آپ کا یہ کام نہیں کہ جملے نکالے، ہاں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان کو سزا دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے۔ ذرا سوچیں خالی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو آسمان اور زمین سے اتنا پانی پیدا کر دیا گیا کہ جتنے انسان تھے ایمان والوں کے علاوہ سب کو غرقاب کر دیا گیا۔ جب نبی اللہ کی گستاخی ہو تو یہ سزائیں ہوتی ہیں، تو سوچو حبیب اللہ کو جب تکلیف ہو، ان کی شان میں گستاخی ہو تو اللہ تعالیٰ کیسی سزائیں نازل فرمائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ غزوہ احد کے 4 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ منافقین آئے جنہوں نے کفار کے ساتھ کمپرومائز کر رکھا تھا، کھلے ہوئے کافروں کے ساتھ، اور یہ کافر قبیلہ ریل، زکوان، عصیہ اور قبیلہ بنو لحیان کے تھے، جو مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، مسلمانوں کو پاتے تو ایذا پہنچاتے۔ چنانچہ ان کے ساتھ منافقین نے کمپرومائز کر لیا، مانڈولی کی، اور معاہدہ کرنے کے بعد چند منافقین حضور کے پاس آئے انہی قبیلے کے چند اشخاص کو لے کر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان قبیلے کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے منافقین نے کہا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں اور ان کو ضرورت ہے کوئی معلم کی، آپ کسی کو سکھانے والا، کوئی سکھانے والے کو ان کے پاس بھیجیں تاکہ ان کو دین سکھایا جا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا انتخاب فرمایا، تو ان لوگوں نے کہا نہیں اور اضافہ کیا جائے، تو آقا علیہ السلام نے 70 قراء حافظ بھی ہوتے ہیں، بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، بڑے اس زمانے میں جو اقرا ہوتا تھا وہ سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا جو قاری ہوا کرتا تھا، تو 70 قراء کا حضور نے انتخاب فرمایا، حفاظ قرآن تھے جو تفسیر بھی جانتے تھے اور قرآن کی باریکیوں کو بھی جانتے تھے، حضور نے انتخاب فرمایا اور ان کا سردار حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ لوگ گئے، مدینے سے جب نکلے، ابھی یہ احد کا معاملہ بھی 4 مہینے گزرے تھے، 4 مہینے کے بعد وہاں گئے تو ان منافقوں نے کھل کے غداری کی، دھوکہ دے دیا، وہاں قبیلہ لعل، زکوان، عصیہ، بنی لحیان ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کو یکے بعد دیگرے شہید کرنا شروع کر دیا۔ ان 70 قراء کو شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان کے لیے قنوت نازلہ میں دعائے ہلاکت اور آقا علیہ السلام نے لعن طعن کی 1 مہینے تک۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محبوب ان لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اور جو آپ کو تکلیف پہنچائے اگرچہ کیسا بھی ہو آپ سراپا رحمت ہیں، آپ یہ انداز اختیار نہ کریں، ان کو سزا دینا اللہ کے ذمہ کرم۔ تو قنوت نازلہ جو ہمارے یہاں بولتے منسوخ ہے، وہ حکم ختم ہو گیا، قرآن کی اسی آیت سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ حکم حضور نے 1 مہینہ کیا۔ آج ہمارے یہاں کچھ بھی ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہو جاتی، دیکھنا غیروں کو قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دو۔ ابے تمہارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے اس آیت کے نزول کے موقع پر؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا تو تم ہوتے کون ہو دوبارہ اس کو رائج کرنے والے؟ مثال دے رہا ہوں، جیسے شراب پہلے حلال تھی کہ حرام؟ بولیے نا، حلال تھی کہ حرام؟ حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی۔ اب اگر کوئی بولے میں حلال کر رہا ہوں تو بتائیے کیا ہوگا؟ ایمان سے باہر ہوگا کہ ایمان کے اندر ہوگا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا، منسوخ ہو گیا وہ معاملہ، قنوت نازلہ کا حکم ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ رائج کرنے کا حق عام انسان کو نہیں ہے، رائج وہی کرے گا جسے خدا کہا جائے یا خدا کا پیغمبر کہا جائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی اور کو یہ حق نہیں بنتا کہ رائج کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو تینوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تینوں ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی تھا، یہ معاملہ بھی رہا، اور اس پہ مزید یہ کہ 4 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہوا، تو پے در پے 3 معاملے بڑے ہو گئے، تو حضور کے قلب اطہر کو تکلیف ہوئی، تو اس وقت حضور کی زبان سے جملے نکلے، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہیں محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔
قاضی عیاش شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں حضور سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ کہیں کافر کے لیے، تو کہا کافر کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے تو ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن حضور سراپا رحمت ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کی شان رحمت ہے کہ ان کافروں پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، سمجھ رہے نا، ورنہ عذاب آ جاتا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ کہیں منافقوں کے لیے کیسے رحمت ہے، تو قاضی عیاض فرماتے ہیں منافقوں کا بھانڈا پھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کے دل میں کیا کیا ہے ان کے چہرے پہ لکھ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ حضور کی رحمت ہے کہ ان کے عیبوں کو بھی چھپایا جا رہا ہے۔ اور کہا ایمان والوں کے لیے، کہا ایمان والوں کے لیے مصطفیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، سمجھ رہے نا، ہر جگہ رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوگا، سوال یہ پیدا ہوگا 70 قراء کو حضور نے بھیجا، کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں بھیجنا چاہیے تھا حضور کو؟ سنیو یہ کہتے ہو کہ حضور تو چھپی چیزوں کو جانتے ہیں، تو پھر کیوں بھیجا؟ نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اعتراض برابر ہے نا، پرفیکٹ جواب بھی پرفیکٹ آ رہا ہے۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا، اسے معلوم ہے نا سب کچھ، لیکن اس نے حضرت زکریا کو بھیجا نا، حضرت یحییٰ کو بھیجا، حضرت شعیہ کو بھیجا، حضرت ارمیہ کو بھیجا۔ کہا حضرت زکریا کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہا حضرت یحییٰ، کہا شہید کر دیا گیا۔ کہا حضرت ارمیہ، کہا شہید کر دیا گیا۔ کہا حضرت شعیہ، کہا شہید کر دیا گیا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، پھر اس نے کیوں بھیجا؟ اس نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تبلیغ دین کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کرنا معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنے پیاروں کی قربانی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پیاروں کی قربانی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاننے کے باوجود، تو مصطفیٰ کو بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کی اسی سنت پہ عمل کیا ہے۔ پھر کہا بھی لان تان کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ قنوت نازلہ میں کیوں لان تان کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کہیں گے یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل پر لعنت آئی، کیوں؟ یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر لعنت کیوں آئی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی، وجہ کیا ہے؟ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کر دیا۔ تو شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر لعنت رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے تو رسول اللہ اس اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بس درس قرآن ہوتا ہے، اسی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ گہرائی میں پہنچے، دیکھیں اللہ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے محبوب آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر توبہ ڈالیں یا ان کو عذاب کریں، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آپ کی یہ شان نہیں ہے۔ کیوں شان نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں ایک اور جواب دے دیا جائے، کیونکہ کچھ جواب کا ریپیٹیشن ضروری ہے۔ تو کہا کون سا معاملہ؟ کہا عبداللہ ابن ابی حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، پھر بھی آقا علیہ السلام اس کے جنازے کی نماز کے لیے تیار تھے نا پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے مت پڑھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے، پڑھائیں گے، اپنا کپڑا بھی دے دیا۔ آخر یہ ایسا کیوں حضور نے کیا؟ نہیں پڑھانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، کپڑا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو پھر وہی جواب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آقا علیہ السلام کے وہ حضور کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ محبوب آپ جانے کے لیے تیار ہو، آپ کی رحمت ہے، لیکن میری نظر میں آپ کی عظمت یہ ہے کہ جو آپ کی شان میں بکواس کرے اس کے جنازے کی نماز بالکل نہیں پڑھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟
تو ایک طرف رحمت ہے اور ایک طرف عظمت ہے، اور رحمت کا اظہار کرنا یہ مصطفیٰ کی شان ہے، اور عظمت بتانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ سمجھ رہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ جی اب عظمت بتانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کبھی سختی بھی ہوگی کبھی نرمی بھی ہوگی۔ لوگ اگر بولے جنازے کی نماز جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے نا سورہ توبہ آیت نمبر 84، ایسی آیتوں کا حوالہ یاد رکھنے کا، ٹھیک ہے؟ جنازے کی نماز حضور نے نہیں پڑھی، پڑھنے سے حضور نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرما دیا، پڑھ بھی لی تو بھی منع فرما دیا، منسوخ ہو گیا وہ۔ جب منسوخ ہو گیا تو دوبارہ رائج کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ سمجھ رہے نا، منسوخ تو منسوخ، ختم تو ختم، جیسے قنوت نازلہ منسوخ تو منسوخ، ختم تو ختم، اب دوبارہ رائج کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ کس نے رائٹ دیا؟ یہ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اسے کہتے ہیں منمانی، اگر دوبارہ رائج کرے تو منمانی شریعت چلانا۔ شریعت میں من نہیں چلتا نہ مانی چلتی ہے، شریعت میں خالی مصطفیٰ جان رحمت کی حکمرانی چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی منمانی نہیں ہے، خالی مصطفیٰ کی حکمرانی ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی یہ شان نہیں ہے، تو کہا پھر کس کی شان ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، محبوب اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ، زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے اسے بخش دے، ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے اسے عذاب عطا فرمائے، ہے نا۔ اب یہاں ایک لفظ آیا ہے یغفر، اس کا معنی سمجھے، مغفرت۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے بخشنا، یہی سنا آپ نے؟ اسکول کے ٹیچر لوگ بڑے آسانی سے طلبہ سمجھیں گے، ڈسٹر ہوتا ہے، بورڈ پہ لکھا جاتا ہے، کبھی کبھی بچے چھٹیوں میں بہت چاک چلا دیتے ہیں، ایسا چلاتے ہیں کہ پورا بلیک بورڈ جو ہے نا وائٹ بورڈ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور وائٹ بورڈ بلیک ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ کیا ہے، ڈسٹر اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ کہا جو گندگی تھی اس گندگی کو ختم کرے، کلیئر کر دیا، ہے نا۔ تو گندگی کو مٹانے کا نام کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ بندہ جو گناہ کر رہا ہے، جو گندگی لے رہا ہے، ان تمام گندگیوں کو مٹانے کا نام مغفرت ہے۔ بندے نے جو گناہ کی گندگی لیا، اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو مٹا دیا، اسی کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ تو مغفرت کا معنی ہوتا ہے مٹانا، مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹانا۔ اب اسی سے ایک نقطہ لے لے، سورہ فتح کے اندر ایک آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیت کھولتا ہوں میں، درود شریف پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سورہ فتح میں دو لفظ ہیں، دیکھیے یہ دوسری آیت ہے نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب، تو لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے۔ معاذ اللہ بولیے، معاذ اللہ۔ قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، سمجھ رہے نا، وہاں لفظ آیا کیا؟ یغفر، مغفرت سے، اس کا معنی مٹانا۔ تو غور کرنا پڑا کہ یار ذنب، ذنب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے آؤ، پھر قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے، ایک آیت قرآن کا ایک لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا شخص اور ایک فرعونی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، قبطی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے، قبطی کاہے کو مانے، اپنا بادشاہ ہے، اپنا وزیر، سب کچھ، ہم کیوں ڈریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالی مارا، مر گیا، مارا۔ دیکھو پیغمبر کے ہاتھ کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکا، ارے یہ تو انسان ہے چھوٹا موٹا، یہ نہیں برداشت کر پایا، انگلی اڑ گئی، کلیجہ پھٹ گیا یار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ انگلی کا خالی اشارہ ہے، مارا، مر گیا۔ جب گیا تو شعیب علیہ السلام کے پاس، تو شعیب علیہ السلام نے پوری باتیں پوچھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی اخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ انی علیہ ذنب، یہی ہے نا، میرے اوپر ایک ذنب ہے، ذنب۔ یا اللہ
موسیٰ علیہ السلام نے کون ذنب گناہ کر دیا؟ کہا ذنب کے معنی الزام، مرڈر کا الزام ہے ان کے اوپر، تو ذنب کے معنی کیا ہے؟ الزام۔ ذنب کے معنی ہاں، اب آ جائیے یہاں پہ، ڈرک آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ان لوگوں نے الزام لگایا تو کہا الزام کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ قتل کر دیں گے۔ کہا مصطفیٰ پہ کیا الزام لگا؟ کہا الزام لگا کہ وہ شاعر ہیں، الزام لگا کہ وہ جادوگر ہیں، الزام لگا کہ مجنوں ہیں، الزام لگا جو ان کی بات سنے گا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے گا، اور بہت قسم کے الزام لگے۔ تو اللہ نے صلح حدیبیہ میں جو صلح تھی تو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ صلح نہیں یہ فتح ہے۔ کہا کیسی فتح؟ کہا اس لیے کہ لیغفر، تاکہ مٹا دے لکا آپ کے لیے اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ان تمام الزامات کو جو پہلے آپ پر ہو چکے یا بعد میں ہونے والے۔ تو ذنب کے معنی کیا ہے؟ الزام۔ تو صلح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے الزام کو ختم فرما دیا، سمجھے نا؟ پہلے کے الزام جادوگر جو بھی کہا گیا ان الزامات کو، اور قیامت تک جتنے الزام لگیں گے اللہ تعالیٰ نے سارے الزاموں کو ختم فرما دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو غفر کا معنی، مغفرت کا معنی مٹانا، اور ذنب کے معنی قرآن کی دوسری آیت تفسیر ہے نا اس پہ، ٹھیک ہے؟ بس سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لوگ درس قرآن دیتے، تفسیر قرآن دیتے، کیسے دیتے؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ بازو والا ہے یہ، ادھر والا نہیں ہے۔ ادھر والے پہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ادھر والوں پہ ٹینشن ہونا ہی نہیں، اپنی طرح سے منمانی کرنا ہی نہیں، کنز الایمان ایمان اٹھا کے ٹیلی کر لینے، کنز الایمان ٹیلی کرو، معاملہ کلیئر کرو، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ اپنے خلاف اولا بھی ترجمہ کیا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور رحیم، لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ غفور ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں کو مٹا۔ کہاں سے مٹا رہا ہے؟ کہا کرامن بندے نے گناہ کیا، کرامن کاتبین لکھ دیا، رجسٹر میں لکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ نے مٹا دیا، اس لیے اللہ غفور ہے، غفار ہے، ٹھیک ہے؟ رحیم، مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو عام کرنے کی توفیق